الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ پیارے دوستو، آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات قربانی کے متعلق ہے، اور جو مرحوم ہیں، جو فوت شدگان ہیں، جس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کرنے کے کیا لوازمات ہیں، ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور جائز ہے تو پھر کس طریقے سے کرنی ہے، اور ان میں کن غلطیوں سے بچنا ہے، اور کون سے کام ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اور یہ ساری تفصیل جو ہے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنے کی، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو اگر پوری دیکھیں گے تو آپ کو مرحومین کی طرف سے جو قربانی ہے اس کے متعلق سے کوئی غلطی جو ہے وہ آپ کی ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی، اور ان کے متعلق ڈھیروں سارا علم جو ہے وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ تو مرحومین کی طرف سے جو قربانی کرنا ہے، اس کی ہم احادیث مبارکہ سے جو ہے وہ روشنی لیتے ہیں کہ قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے میں پاس تھا، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے، نبی اکرم امت کے غمخوار آقا نے ایک مینڈھا ذبح کیا، پھر ایک اور مینڈھا جب ذبح کیا تو دعا کی کہ یا باری تعالی، یہ مینڈھا میری طرف سے اور میری امت کے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکے ان کے لیے ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ بھی ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قربانی کرتے تو 2 مینڈھے قربانی کرتے، 2 دمبے ذبح کرتے۔ تو پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ ایک دمبا میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، اور ایک دمبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے میں ذبح کرتا ہوں۔ تو قربانی مردوں کے لیے جو فوت ہو گئے ان کے لیے قربانی کرنا بالکل جائز ہے، شریعت نے اس کی بالکل اجازت دی ہے، قارئ ثواب بھی ہے، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کو ثواب بھی ملتا ہے، ان کے لیے یہ باعث اجر ہے، ان کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو کرنی چاہیے، جو استطاعت رکھتے ہیں ان کو اپنے مرحومین کے لیے قربانی کرنی چاہیے، اور اس کو اچھے انداز میں کرنا چاہیے تاکہ ان کی نجات کا بھی ذریعہ بنے، اور جو کر رہے ہیں ان کی بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے قربانی کرنے میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں، جو غلط چیز کی جاتی ہے، اس کے بارے میں توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا آیا کہ یہ مالک نصاب ہے یا مالک نصاب نہیں ہے۔ مالک نصاب ہونا کیا ہے؟ وہ اس کے پاس 7.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اگر مال تجارت ہے یا کیش ہے نگدی، یا ضرورت اصلیہ حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی زائد مال ہے، تو اس کی تفصیل کافی ساری لمبی ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کی عرض کی تھی کہ مالک نصاب کی جو شرائط ہے وہ کافی اس کی ڈیٹیل ہے، کہ گھر بھی اگر انسان کے 2 ہیں تو دوسرا گھر جو ہے جس میں وہ رہائش نہیں رکھتا اس کا بھی حساب لگانا ہوگا۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو پھر بھی بندے پر قربانی لازم آئے گی اور بندہ قربانی کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بندہ جو قربانی کر رہا ہے کہ وہ مالک نصاب ہے یا نہیں ہے۔ پھر قربانی کن کن پر واجب ہے؟ مسلمان ہونا اس لیے شرط ہے، کوئی بھی غیر مسلم اپنی طرف سے جتنی قربانی کرے وہ قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی مسلمانوں پر ہی واجب ہے۔ مسلمان ہونا اور بالغ ہونا، اس میں بالغ ہونا شرط ہے، عاقل ہونا شرط نہیں ہے۔ بالغ ہو
اور مسلمان ہو اور قربانی جب کرے تو مالک نصاب ہو، آزاد ہو، کسی غلام پر بھی قربانی جو ہے وہ لازم نہیں ہے، آزاد پر قربانی ہے، اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، جو شرعی مسافر ہے یعنی کہ جس کو شریعت مسافر مانتی ہے وہ مسافر بھی ہو تو پھر بھی اس پر قربانی لازم نہیں آئے گی۔ جو مقیم ہے، جو اپنی جگہ اپنے وطن پر، وطن اصلی پر ٹھہرا ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اور جو مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں۔ تو جو بندہ اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنے دادا کے لیے، والدہ کے لیے، یا کسی بھی اپنے عزیز رشتہ دار کے لیے، یا دوست احباب جو فوت ہو گئے ہیں، کسی کے لیے بھی اگر قربانی کرتا ہے تو سب سے پہلے دیکھے گا کہ آیا کہ خود مالک نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ خود مالک نصاب ہے تو اس پر خود اپنی قربانی واجب ہے، لازم ہے۔ پہلے وہ اپنی قربانی کرے گا، بعد میں اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو وہ دوسرے کی جو فوت ہو گئے ہیں ان کی بھی کر سکتا ہے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیٹا ہے، اگر وہ مالک نصاب ہے تو وہ والد کی طرف سے قربانی تو کر دیتا ہے، والد صاحب جو فوت ہو گئے ہیں، حالانکہ ان پر واجب نہ تھی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں، جو مرحومین ہیں اگر وہ نصیحت کر کے گئے ہوں تو اس قربانی کا الگ حکم ہے، اگر نصیحت نہ کی ہو تو اس کی قربانی کا بھی الگ حکم ہے۔ اگر انہوں نے نصیحت کی ہو کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میرے بعد میرے لیے قربانی کرنا، تو اب جب بندہ قربانی کرے گا اپنے مرحومین کے لیے تو اس کا جو گوشت ہوگا وہ خود استعمال نہیں کر سکتا، وہ سارا کا سارا صدقہ کرے گا، یعنی کہ دوسرے لوگوں تک وہ پہنچائے گا۔ اور اگر وہ نصیحت نہیں کر کے گئے، یہ خود اپنی طرف سے کر رہے ہیں، تو اب گوشت یہ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، جس طرح عام قربانی اپنی کرتا ہے بندہ، اس طرح اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر انہوں نے نصیحت کی ہے تو پھر یہ وہ ان کی قربانی اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ اب جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے والد کی طرف سے قربانی تو کی، اس پر واجب یہ جو کرنے والا ہے یہ مالک نصاب تھا، اس پر قربانی لازم تھی، واجب تھی۔ اب اگر اس نے اپنی طرف سے نہیں کی قربانی اور ان کی طرف سے کی تو یہ گناہگار ٹھہرے گا، کیونکہ قربانی اس پر واجب تھی۔ اپنی قربانی ادا کرنے کے بعد اب اس کو اجازت تھی کہ اپنے والد کے لیے یا کسی کے لیے بھی یہ قربانی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اوپر دیکھے گا کہ آیا کہ میں مالک نصاب ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر مالک نصاب ہے تو پہلے اپنی قربانی کرے گا، پھر اپنے مرحومین کی قربانی کرے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم درست اسلامی احکام جو ہیں وہ ہمیں سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ بندہ اس وقت تک اپنے مرحومین کی قربانی نہ کرے جب تک اپنا واجب ادا نہ ہو جائے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور درست اسلامی احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کو بھی شیئر کیجئے ثواب کی نیت سے، تاکہ لوگ غلطی سے بچیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ آمین بجائے خاتم۔